ایک بہت بڑا حکم نافذ فرمایا۔ اس حکم کی حیت کو آپ کو اگر سمجھنا ہو، اس حکم کی حیت کو آپ کو اگر سمجھنا ہو تو آپ کو قرآن مقدس کی اس آیت کی طرف غور کرنا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یعنی جو شرک کرے گا وہ سب سے بڑا گناہ گار ہوگا۔ کیا ہوگا؟ سب سے بڑا گناہ گار مشرک ہوگا۔ جو شرک کرے گا وہ سب سے بڑا گناہ گار ہوگا۔ اور جو شرک نہیں کرے گا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میدان محشر میں جس نے دنیا میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ اس کو بھی جنت میں داخل فرمائے گا۔ شرک نہیں کرنا ہے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو اس حکم سے، اس حکم کا درجہ معلوم ہو رہا ہے اس آیت سے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے فریضے کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ ساری کائنات کو پیدا کیے جانے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ کیا ہے؟ ذرا بولیے۔ اللہ کی عبادت ہے۔ ذرا غور سے سنیں، جو سن رہے ہیں درود شریف پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ کی عبادت مقصد تخلیق کائنات ہے۔ جتنے ذرات وجود میں آئے، زمین ہو، زمین کے ذرات ہو، آسمان ہو، اس کے ستارے ہو، انسان ہو، جن ہو، چرند ہو، پرند ہو، درند ہو، یہ جتنی اشیاء ہے، مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان کو، جنات کو ہماری عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اس کے بعد میں اللہ رب العزت نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان کے جتنے ذرات ہیں وہ سب اللہ کی تسبیح بیان فرماتے ہیں۔ ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ جب ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے تو اللہ رب العزت نے ایک لاغر انسان کو کیوں پیدا فرمایا؟ اللہ نے ایسی شے کو کیوں وجود بخشا؟ ایسی نوع کو اللہ نے کیوں بنایا جس کو سردی میں، یعنی جس کو اگر جو سردی برداشت نہیں کر سکتا، جو گرمی برداشت نہیں کر سکتا، اس کو اللہ نے انی جاعل فی الارض خلیفہ کہہ کر اپنی خلافت کا تاج اس کے سر پر رکھا۔ وجہ کیا ہے؟ تو یہاں پر علماء فرماتے ہیں، صوفیہ کی جماعت فرماتی ہے، شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ لیعبدون کی تفسیر میں آپ نے کہا کہ اللہ نے لیعرفون، اللہ نے انسان کو، جنات کو اپنے عرفان یعنی اپنی پہچان کے لیے پیدا فرمایا ہے، اپنی پہچان کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ عبادت میں جب تک عرفان کی جھلک نہ ہو اللہ ایسی عبادتوں کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ، کہ تو ایسی عبادت کر، ایسی نماز پڑھ، ایسے سجدے کر کأنک تراہ، کہ تو جیسے اسے دیکھ رہا ہے، اللہ کو تو دیکھ رہا ہے۔ کہا کہ اگر تجھ سے یہ ممکن نہیں تو یہ جان لے وہ تجھے دیکھ رہا ہے، یہ جان لے وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو ایمان لانے کا مقصد کیا ہے؟ ظاہری آنکھ یہ دنیا کو دیکھ رہی ہے، لیکن جب دل کی آنکھ کھل جاتی ہے، بصیرت والی آنکھ کھل جاتی ہے تو اس سے اللہ کی قدرتوں کا مشاہدہ ہوتا ہے، اللہ کی قدرتوں کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ بات حاصل کلام کی طرف لے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو ماننے کے بعد، اس کی صفتوں کو ماننے کے بعد اللہ رب العزت نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ سب سے پہلا آپ پر اللہ کا حق ہے،
اس کے بعد میں اپنے والدین کا حق ہے، اس کے بعد اپنے والدین کا حق ہے۔ ایک بات کہتا ہوا اپنے حاصل کلام کی طرف آ رہا ہوں، صحابیت کا درجہ کیا ہے؟ ساری کائنات مل کر صحابیت کے درجے تک نہیں پہنچ سکتی۔ صحابی کون؟ قطب، ولی، ابدال، غوث، جتنے درجے ہیں، نقبا ہو، نجبا ہو، مقربان خاص ہو، یہ صحابیت کا درجہ نہیں پا سکتے۔ کیوں؟ صحابی وہ جس نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے رسول اللہ کو دیکھا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جس نے دیکھا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، ایک ذات کا نام ہم عاشقان رسول لیتے ہیں جن کو سید العاشقین کہا جاتا ہے، جن کو امام الصوفیاء کہا جاتا ہے۔ کون؟ سیدنا اویس قرنی۔ حضرت اویس قرنی کی ذات حضور کا دور پایا، حضور کو نہیں دیکھے، سرکار سے جا کر ملے نہیں، حضور علیہ السلام سے جا کر ملے نہیں۔ ساری کائنات نبی کے دیدار کی مشتاق، ذرے ذروں نے حضور کا دیدار کیا، ذرے ذروں نے حضور کا دیدار کیا۔ سلمان فارس سے آ کر نبی کے دیدار سے مستفیض ہوتے ہیں، بلال حبش سے آ کر اللہ کے نبی کا دیدار کرتے ہیں، حضرت اویس قرنی قرن سے نہیں آتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر جلوہ افروز ہے، ارشاد فرمانے لگتے ہیں کہ تم سب مجھ سے محبت کرتے ہو، میں اویس سے محبت کرتا ہوں، میں اویس سے محبت کرتا ہوں۔ اگر حضرت اویس قرنی اگر آتے تو درجہ صحابیت مل جاتا، کیوں نہیں آئے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اویس اپنی والدہ کی خدمت کرتا ہے، وہ ہم سے نہ مل سکا، اس پر انعام یہ ہوا کہ اس کا نبی اس سے محبت کرتا ہے، اس کا نبی اس سے محبت کرتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے بعد، اللہ کو ماننے کے بعد اگر سب سے بڑا اسلام کی دنیا میں کوئی عمل ہے تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، والدین کی خدمت کرنا ہے، والدین کی خدمت کرنا ہے۔ ایک صحابی آئے، عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، والدین کے انتقال کے بعد ہم پر ان کے کیا حقوق ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، پہلا حق یہ ہے کہ تم ان کی نماز جنازہ پڑھو، ان کی نماز جنازہ پڑھو۔ دوسرا حق یہ ہے کہ ان کی وصیتوں کو پوری کرو، ان کی وصیتوں کو پوری کرو۔ تیسرا حق یہ ہے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہو۔ چوتھا حق یہ ہے ان کے دوستوں سے، جو تمہارے ماں باپ ہیں ان کے دوستوں سے اچھا برتاؤ کرو، ان کے رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرو۔ تو یہ مسلمان کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے والد کی بھی عزت کرے، والد کے دوستوں کی بھی عزت کرے۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، جو سن رہے ہیں سبحان اللہ کہہ دیجئے، ذرا زور سے کہیں۔ ایک صحابی آ کر عرض کرے، یا رسول اللہ، سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، والدین کے یعنی والد کے دوست کے ساتھ، والد کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ سب سے بڑا عمل ہے، یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ اب اسلام ایک طرف والد کے دوست کی یہ فضیلت بتا رہا ہے، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، ہم مسلمانوں کے گھروں کے کیا حالات ہو چکے ہیں۔ ہم مسلمانوں کے گھروں میں آج والدین کا کیا مقام ہے، کیا مقام ہے۔ میں آگے بڑھ رہا ہوں کہ والدین کی قدر کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ مولا، تو نے مجھے اپنا کلیم بنایا، تو نے مجھے اپنے دیدار سے مشرف فرمایا، مولا مجھے یہ حکم فرما، مجھے یہ بتا کہ جنت میں میرا صحابی کون ہوگا، جنت میں کس کے ساتھ رہوں گا؟ ارشاد خداوندی ہوا کہ اے موسیٰ، جنت میں تمہارا ساتھی صحابی فلاں محلے کا فلاں قصاب ہوگا۔ کیا ہوگا؟ فلاں محلے کا فلاں قصاب ہوگا۔ کہا کہ مولا میں کلیم ہوں، میں تیرا رسول ہوں، میں نبی ہوں، میرا ساتھی میرا صحابی جنت میں جو ہے قصاب ہوگا۔ حکم ہو گیا اللہ کا، اللہ نے ارشاد فرما دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تحقیق کرنے کے لیے نکلے، تحقیق کرنے کے لیے حضرت موسیٰ نکلے۔
اس محلے میں گئے، اس وادی میں گئے، اس قریے میں گئے، جا کر اس کے بارے میں سوال کیا تو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے لگے کہ اے موسیٰ، کہا کہ آپ ایسے آدمی کے بارے میں سوال کر رہے ہیں جو لوگوں سے بدتمیزیاں کرتا ہے، جو لوگوں سے بدتمیزیاں کرتا ہے، گالی غلوچ کرتا ہے، اس کے پاس اخلاق نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا ایڈریس پوچھا، اس کا مقام پوچھا، وہاں پر گئے تو وہ اپنے دکان پر، اپنی گوشت کی دکان پر بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ناپ تول میں بھی گڑبڑ کر رہا ہے، وہ عوام سے بری بھلی باتیں کر رہا ہے، اس کی گفتار ٹھیک نہیں ہے، اس کی اخلاق ٹھیک نہیں ہے۔ آپ حیران ہو گئے کہ کیا وجہ ہے کہ جنت میں یہ میرے ساتھ رہے گا، یہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ اب جب اس کا سامان ختم ہو گیا، وہ بیچ چکا، تو وہ اپنے گھر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گیا، موسیٰ علیہ السلام کو گھر کو لے گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر میں ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ وہ کھانا بنایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بھی رکھا، اور وہ جب کھانا کھایا تھوڑی دیر میں سو گیا۔ جب تہجد کا وقت ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک خیال میں ہے کہ یہ قصاب میرا صحابی کیسے ہوگا، جنت میں یہ انبیاء کا دوست کیسے رہے گا۔ اب حیرت میں ہے، تہجد کے لیے اٹھے تو دیکھا کہ ایک کوٹری ہے، اس میں سے کچھ دھیمی دھیمی سی آوازیں آ رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب گئے اور وہ دھیمی دھیمی آوازوں کو غور کرتے ہوئے اس میں جھانک کر جب دیکھا تو حیرت کی انتہا تھی کہ ایک ضعیف بڑھیا ہے جو ضعیفی کی وجہ سے کمزور ہو چکی ہے، کمزور ہو چکی ہے، اس کی آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہے کہ مولا میرے بیٹے کو موسیٰ کلیم اللہ کی صحبت عطا فرما، جنت میں میرے بیٹے کو حضرت موسیٰ کا رفیق بنا۔ ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ موسیٰ، اس کے گناہ ایک طرف ہے اور یہ بوڑھی ماں کی دعا ایک طرف ہے، یہ بوڑھی ماں کی دعا ایک طرف ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کی دعا اولاد کے مقدر میں ایسی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں کی دعا موت کو ٹال سکتی ہے، موت کو ٹال سکتی ہے۔ ایک ہوتی ہے تقدیر مبرم، ایک ہوتی ہے تقدیر معلق۔ تقدیر مبرم، تقدیر معلق۔ تقدیر معلق وہ تقدیر ہے جو دعاؤں سے، استغفار سے بدل جاتی ہے، تقدیر معلق۔ لیکن تقدیر مبرم کیا ہے؟ جو لکھ دیا وہ ہو کر رہے گا، وہ نہیں بدلا جا سکتا۔ موت آج آنی ہے، آج انسان مر کر رہے گا، موت کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ لیکن اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں کی دعا جو ہوتی ہے نا، وہ موت کو ٹال سکتی ہے، موت کو ٹال سکتی ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کے ماں باپ زندہ ہو، جس کے ماں باپ زندہ ہو، ماں کی خدمت کرتا ہے تو اللہ جنت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے، باپ کی خدمت کرتا ہے اللہ جنت کا دروازہ اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ جنت ان کی مشتاق ہوتی ہے جو ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، جو ماں باپ کا احترام و ادب کرتے ہیں۔ ماں باپ کا مقام کیا ہے، ماں کا درجہ کیا ہے؟ ایک صحابی رسول آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ میں نے فلاں منت مانگی ہے، تیزی کے ساتھ جا رہا ہوں، ذرا زور سے سبحان اللہ کہہ دیجئے، بات حاصل کلام کی طرف لے جا رہا ہوں۔ ایک صحابی آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ میں نے فلاں منت مانگی ہے، اگر وہ قبول ہو جائے تو میں نے منت مانگی تھی کہ میں کعبے کی چوکھٹ کو بوسا دوں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ کام ہو گیا، منت پوری ہوگی؟ کہا کہ ہو گئی۔ کہا کہ جاؤ جا کر بوسا لے لو۔ کہا کہ یا رسول اللہ مکہ نہیں جا سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، جا کر اپنی ماں کے قدم چوم لو، کعبے کی چوکھٹ چومنے کا ثواب عطا ہوگا۔ یہ والدین کا مقام ہے، یہ والدین کی عظمت حرمت ہے۔ وہ صحابی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، والدہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمین کی رحمت جوش میں آتی ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ انتقال ہوا تو کیا ہوا، قبر کا بوسہ دے دے تیری منت پوری ہو جائے گی،
قبر کا بوسہ دے دے، کعبے کی چوکھٹ کو چومنے کا ثواب مل جائے گا۔ اب وہ صحابی رونے لگے، کہا کہ روتے کیوں؟ کہا کہ یا رسول اللہ قبر بھی مکے کے اندر ہے، قبر بھی مکے کے اندر نہیں جا سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی رحمت جوش میں آئی، ممبر سے نیچے اترے، اپنا عصا لیا اور زمین پر لکیر کھینچ کر ارشاد فرمایا، یہ سمجھ یہ تیری والدہ کی قبر ہے، اس کو چوم لے، کعبے کی چوکھٹ کو چومنے کا ثواب مل جائے گا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ والدین کا اتنا اونچا مقام، اتنا بلند مرتبہ اللہ رب العزت نے ماں باپ کا عطا فرمایا، ماں باپ کا عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں کہا، جب تمہارے والد والدہ دو یا پھر ان میں سے ایک ضعیفی کی حالت میں تم پاؤ تو ان کو اف بھی مت کہو، اف بھی مت کہو۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، مولا علی ارشاد فرما رہے لا تقل لہما اف کی تفسیر میں مولا علی شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اف سے چھوٹا بھی لفظ ہوتا تو اللہ تعالیٰ وہ بھی بیان فرما دیتا، وہ بھی بیان فرما دیتا۔ ماں باپ کو اف کہنا بھی گناہ ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ سب معاف کر سکتا ہے، ماں باپ کی توہین کو معاف نہیں کرتا۔ اللہ ماں باپ کی توہین کو معاف نہیں۔ آج تو ہم 15ویں صدی کے لوگ ہیں، ہم 15ویں صدی میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، ہر جگہ فتنے ہی فتنے ہیں، ہر طریقے سے فتنے اسلام کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، تمہارے ایمان کو فتنے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے بدترین دور میں ہم جی رہے ہیں۔ میں آپ کو قرن اولا کی بات بتا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں چند صحابہ آئے، آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، ایک صحابی رسول ہے جو بستر مرگ پر ہے، نزا کی حالت میں ہے، یا رسول اللہ ہم کلمہ پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ کلمہ نہیں پڑھ سکتے، وہ کلمہ نہیں پڑھ سکتے، ان کے منہ سے کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کملی کو کندھوں پر ڈالے، وہ صحابی رسول کے گھر پر گئے، جا کر ارشاد فرمایا کہ کلمہ پڑھو۔ وہ صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ کلمہ میری زبان پر نہیں آتا۔ کہا کہ اس سے پہلے پڑھا کرتے تھے؟ کہا کہ حضور خوب پڑھا کرتا تھا لیکن نزا کی حالت میں کلمہ مجھے نصیب نہیں ہوتا، نزا کی حالت میں کلمہ میرے لبوں سے نہیں نکلتا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس دنیا یہ زندگی میں کیا کیا کرتا تھا، یہ جو ہے اس حالت میں آنے سے پہلے کیا کیا، پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک تھا؟ کہا یا رسول اللہ بہتر تھا۔ کہا کہ اس کا سلوک مسلمان بھائیوں کے ساتھ کیا تھا؟ کہا بہتر تھا۔ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ؟ کہا یا رسول اللہ سب کیا کرتا تھا۔ جب پوچھا گیا کہ والدہ کے ساتھ کیا سلوک تھا، والدہ کو بلایا گیا، کہا کہ تمہارے ساتھ اس کا سلوک کیا تھا؟ وہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ جب تک شادی نہیں ہوئی تھی یہ میری خدمت کیا کرتا تھا، لیکن شادی ہونے کے بعد اس نے اپنے گھر کو الگ بسا لیا اور مجھ کو تنہا چھوڑ دیا، میرا حق ادا نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اسے معاف فرما دے، اسے معاف کر دیجئے۔ وظیفہ کہنے لگی یا رسول اللہ میں اسے ہرگز معاف نہیں کر سکتی۔ اب دیکھیے جو بستر پر پڑے ہوئے ہیں، جو نزا کی حالت میں ہیں، وہ اعلیٰ درجے کے مالک، وہ صحابی رسول ہے، وہ صحابی رسول ہے، وہ جس نے رسول کے پیچھے نمازیں پڑھی ہے، وہ جس نے رسول کے ساتھ حج و عمرے کیے ہیں، وہ جس نے رسول کا دیدار کیا ہے۔ اب ماں ناراض ہے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے مائی تو اسے معاف کر دے۔ آج کے نوجوان کو میں بتانا چاہتا ہوں، آج کے مسلمان سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں، وہ صحابی رسول جس نے رسول کی صحبت پائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں کہتے کہ ماں معاف نہیں کرتی تو کیا ہوا میں شفاعت کرا دوں گا۔ یہاں پر آپ دیکھیں آج ہم ماں باپ کی توہین کر رہے ہیں، آج ہم ماں باپ کو ستا رہے ہیں، آج ہم ماں باپ پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، پھر بھی یہ امید کر رہے ہیں کہ میدان محشر میں حضور ہم کو بخشا دیں گے۔ اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ میں ماں کو ستانے کے بعد، باپ کو ستانے کے بعد رسول علیہ الصلوۃ والسلام محشر میں میری شفاعت کریں گے تو وہ انسان جو ہے خطا پر ہے، اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، اس کا نظریہ صحیح نہیں ہے۔ جس سے ماں باپ ناراض ہوتے ہیں اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کے رسول ناراض ہوتے ہیں، حضور ناراض ہوتے ہیں اس سے۔ کہا کہ مائی معاف کر دے، کہا کہ حضور نہیں کروں گی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ لکڑیاں جمع کرو، لکڑیاں جمع کرو۔ لکڑیاں لائی گئی، آگ لگائی گئی، وہ
مائی دیکھ کر کہنے لگی کہ یا رسول اللہ یہ کیا کیا جا رہا ہے؟ کہا کہ تیرے بیٹے کو اس آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ کہا کہ یا رسول اللہ میرے بیٹے کو آگ میں ڈالا جائے اور میں دیکھتی رہوں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تم نے معاف نہیں کیا یہ آگ کچھ بھی نہیں ہے، میں جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ ماں کی ممتا جوش میں آتی ہے، کہا یا رسول اللہ میں اپنے لخت جگر کو دل و جان سے معاف کرتی ہوں۔ یہ کہنا تھا، وہ نوجوان کے لبوں پر کلمہ شہادت آ گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، روح پرواز کر گئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے جب تک ماں باپ ناراض ہو تمہارا خاتمہ بالخیر بھی نہیں ہو سکتا۔ تم کتنی بھی نمازیں پڑھ لو، تم کتنے بھی حج کر لو، تم کتنی بھی مسجدیں بنا لو، تم کتنے بھی مدرسوں کو چندہ دے دو، ماں ناراض ہے، باپ ناراض ہے تو اللہ تمہاری عبادتوں کو رد فرما دے گا۔ تمہاری عبادتوں کا کوئی مول نہیں ہے اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، والد کی نافرمانی میں اللہ کی نافرمانی ہے۔ والدہ کی خدمت، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ کہاں پر ہے؟ تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے اللہ نے تمہاری جنت رکھی ہے۔ کوئی بزنس مین ہے اس کی جنت اس کی ماں کے قدموں میں ہے۔ کوئی اگر عالم ہے اس عالم کی جنت اس کی ماں کے قدموں میں ہے۔ ماں گناہگار ہو، سیاہکار ہو، تب بھی اس عالم کی جنت اس کی ماں کے قدموں میں ہے۔ تم فاضل ہو جاؤ، کامل ہو جاؤ، مفتی ہو جاؤ، علامۃ الدہر ہو جاؤ، تم ولایت کے بڑے منصب پر پہنچ جاؤ، تب بھی تمہاری جنت تم کو اگر حاصل کرنا ہے تو ماں کے قدموں کے بوسے دینے ہوں گے، ماں کی جو ہے خدمت کرنی ہوگی۔ بغیر ماں کی خدمت کے تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوا اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، ایک بوڑھا آدمی ہے جس کے گلے میں رسی ہے، اور اس کا بیٹا اس کو کھینچ رہا ہے، گلے میں رسی ڈال کر اس کا بیٹا اس کو کھینچ رہا ہے۔ وہ باپ ہنس رہا ہے، بیٹا کھینچتا ہوا گلی سے لے جا رہا ہے۔ ایک نکڑ پر آیا، ایک گلی کے کونے پر آیا، باپ رونے لگا۔ وہ نوجوان کہنے لگا، وہ ظالم لڑکا کہنے لگا کہ اب تک تو ہنس رہا تھا، گھر سے تجھے کھینچتا ہوا لا رہا ہوں، یہاں تک لایا تو ہنس رہا تھا، اب تو کیوں رو رہا ہے؟ مسلمانوں اس جملے کو اپنے ذہنوں میں نوٹ کر لو، اس جملے کو اپنے دل پر لکھ لو کہ کبھی وہ کام نہیں کریں گے، وہ گناہ نہیں کریں گے جس کی سزا تم کو دنیا میں ملنے والی ہے۔ وہ بوڑھا شخص کہنے لگا، بیٹا مسئلہ یہ ہے جس طرح تو کھینچ کر مجھے یہاں تک لایا رسی سے، ایک دور تھا میری جوانی کا، میں بھی اپنے باپ کو کھینچتا ہوا یہاں تک لایا تھا، وہ دور آج مجھ پر پلٹ رہا ہے۔ آج اگر تم اپنے والد کو تکلیف دو گے، آج اگر تم اپنے والد کو گالی دو گے، آج اگر تم اپنے والدین کی توہین کرو گے تو وہ وقت دور نہیں کہ تمہاری اولادیں تمہاری توہین کرے گی، تمہاری اولادیں تم کو گالیاں دے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے، صوفیاء کرام کا قول کہتے ہیں کہ والدین کی نافرمانی کی سزا انسان کو دنیا میں اللہ دے دیتا ہے، ہر گناہ کی سزا اللہ قبر میں دے گا، محشر میں دے گا، لیکن والدین کی نافرمانی وہ بدترین شے ہے جس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دے دیتا ہے، دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے، جو سن رہے درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حاصل کلام کی طرف میں اپنی گفتگو کو لے جا رہا ہوں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم چاہتے ہو تمہاری عمر دراز ہو جائے، تمہاری عمر لمبی ہو، تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں برکت آ جائے، انسان محنت کیوں کر رہا ہے؟ انسان محنت کیوں؟ رزق کے لیے کر رہا ہے، کھانے پینے کے لیے، عیش و آرام کے لیے کر رہا ہے۔ جی انسان محنت کر رہا ہے، کیا کیا نہیں کرتے؟ آج جھوٹ بولتے ہیں کھانے کے لیے،
غذا کے لیے سود کھا رہے ہو، جوا کھیل رہے ہو، جی کیا کیا نہیں کر رہے، بہنوں کا حق ہڑپ رہے ہو. اور ایک نظریہ ہمارے معاشرے میں ایسا چل رہا ہے، آپ جو ہے مسجد کے نمازی تو ہے، کعبے کے حاجی تو ہے، عمرے پر عمرے ہو رہے ہیں، حج پر حج ہو رہے ہیں، 5 نمازوں سے پیشانی پر مسے آ گئے ہیں، سخاوتیں کر رہے ہیں، خیر خیرات کر رہے ہیں، مدرسے کو چندہ بھی جا رہا، آپ کمپنی چلا رہی، اپنے نوکروں پر بھی شفقت ہے. لیکن افسوس کی بات ہے، مسجد میں نماز پڑھنے والوں سے سوال کر رہا ہوں، میں کعبے کو جا کر حج کرنے والوں سے سوال کر رہا ہوں، خیر خیرات زکوٰۃ فطرہ چندہ مدرسوں کو دینے والوں سے سوال کر رہا ہوں، کیا بتاؤ تم نے اپنی بہنوں کا حق ادا کر دیا؟ بہنوں کا حق، جو گھر میں جو بہن کی وراثت ہوتی ہے، آج بھائی جو ہے بہنوں کی وراثت کو کھا رہے ہیں. بتائیے آپ بہن کا حق مار کر تم حج کر رہے ہو، بہنوں کا حصہ کھا کر تم نماز پڑھ رہے ہو، 5 وقتہ نمازی، یہ نمازیں کپڑے میں لپیٹ کر تمہارے منہ پر مار دی جائے گی. ایسے حج نہیں، تمہارا چکر ہے، تم ذہنی مریض ہو چکے ہو. پہلا حق کیا ہے؟ اپنی بہنوں کو وراثت میں سے حق دو. لیکن آج کیا کہا جاتا ہے؟ اگر بہن آتی ہے گھر پر، بھائی میرا حق دیجئے، میرے والد کی پراپرٹی میں سے، میرے والد کی وراثت میں سے میرا حق مجھے دیجئے، تو یہی کہا جاتا ہے کہ اماں ہم نے آپ کی شادی کر دی، بڑی شادی کر دی، اتنا آپ کو جوڑے کی رقم دے دیے، اتنا بڑا فنکشن ہال لیے تھے، اب بابا کی زمین میں، بابا کے گھر میں تمہارا حصہ نہیں ہے. لعنت ہے ایسے نظریے پر، لعنت ہے ایسے عقیدے پر، لعنت ہے ایسے لوگوں پر جو اپنی بہنوں کا حق مار کر کھا رہے ہیں. اگر چاہتے ہو کہ میدان محشر میں اللہ کی رحمتیں تم پر نازل ہو تو اپنی بہنوں کا حق ادا کرو، اپنی بہنوں کا حق ادا کرو. زمینوں کے واسطے مت لڑو، پراپرٹی کے واسطے بھائیوں کے ساتھ مت لڑو، کورٹ کچہری میں مت جاؤ. کیوں؟ اگر کسی کی 1 گز زمین تم دنیا میں ہڑپ لیتے ہو، اگر کسی کی 1 گز زمین تم دنیا میں قبضہ کر لیتے ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں ویسی 70 زمینوں کا بوجھ تم کو اٹھانا پڑے گا، ویسی 70 زمینوں کا بوجھ تم کو اٹھانا پڑے گا. کیا تم میں طاقت ہے؟ ارے تم نے ایکڑوں کی زمینوں کے حق مار لیے ہیں، تم نے ہزاروں گز زمینوں کا حق مار لیا ہے، اس کے بعد تم نمازی بھی ہو، تم حاجی بھی ہو، تم عمرہ بھی کرتے ہو، تم زکوٰۃ بھی دیتے ہو. یہ اعمال کس کام کے جب تم اللہ کے بندوں کا حق پورا نہیں کر سکتے، اللہ کے بندوں کا حق تم ادا نہیں کر سکتے. آج بڑا تعجب ہو رہا ہے ہمارے معاشرے پر، آج ہماری زندگیاں کہاں پر چلی گئی. آج نکاح بڑے دھوم سے ہو رہے ہیں، 5-5 لاکھ کا فنکشن ہال لیا جاتا ہے، بڑے بڑے جو ہے لوگوں کو شادی میں مدعو کیا جاتا ہے اور لذیذ کھانے بنائے جاتے ہیں، کروڑوں کی شادیاں ہو رہی ہے. لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے یہ کروڑوں کی شادی مہینوں میں ٹوٹ رہی ہے، یہ کروڑوں کی شادیاں 1 سال میں ٹوٹ رہی ہے، یہ کروڑوں کی لاکھوں کی شادیاں 15 دن میں طلاق ہو رہے ہیں. آج طلاق کو کھیل بنا لیا گیا ہے. آج جو ہے رشتہ جب ہوتا ہے، رشتہ دیکھتے وقت بات حاصل کلام کی طرف میں لا رہا ہوں، درود شریف کا نذرانہ پیش کرے پڑے. اللہم صلی علی سیدنا محمد، ذرا زور سے درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. آج جب رشتہ دیکھا جاتا ہے تو کیا ہے، بچہ جو ہے ویل سیٹلڈ ہونا، شارٹ فیملی ہونا. بولے فیملی بڑی ہے تو قتل کر دینا، کیا کرنا؟ فیملی بڑی نہیں ہونا، بہنا بھائیاں اس کے نہیں رہنا، یعنی ایسا بچہ ہونا اس کے اندر پوری یتیم خانے کی کوالٹی ہونا، یتیم خانے کی کوالٹی والا بچہ ہونا. اس کو بڑا گھر رہنا، ویل سیٹلڈ رہنا، اس کا کاروبار رہنا، پھر جو ہے اس کا کیا رہنا، وہ فورن میں جو ہے اس کا وہ رہنا، PR رہنا. یہ کئی چیزیں ہیں، ان چیزوں کو مد نظر کر کر رشتے کیے جا رہے ہیں. کوئی آ کر یہ نہیں بولتا کہ بچہ جو ہے قرآن پڑھنے کے لائق ہونا، بچہ نمازی ہونا، بچہ شریعت جاننے والا ہونا. ارے جس چیز کو تمہارے نبی نے اول درجے پر رکھا ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ جب تم رشتہ کرو تو سب سے پہلے دینداری کو دیکھو،
دینداری کہاں پر چلی گئی؟ آج رشتے ہو رہے ہیں، نہ تم عقیدہ دیکھتے جی، آپ اگر سنی ہیں تو عقیدہ بھی دیکھو، جس کو چاہے اٹھا کر لا لیے، وہ شخص کو اٹھا کر لا رہے جو درگاہوں کا انکار کر رہا، درود و سلام کا انکار کر رہا، حیات رسول کا انکار کر رہا، 11ویں کا انکار کر رہا، اہل سنت کو گمراہ بول رہا۔ نہیں، آپ کو جو ہے آسٹریلیا کا PR ہونا ہے، UK کا جو ہے وہ ریسیڈنٹ ہونا ہے، آپ یہ دیکھ رہے ہیں، لیکن خدا کی عزت کی قسم ہے، میرے نبی نے کیا کہا کہ رشتہ کرو تو دینداری کی بنیاد پر کرو، رشتہ کرو تو کفو کی بنیاد پر کرو۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لا ينعقد النکاح الا بالکفو، کہ برابری کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ آپ کا جو کاروبار ہے اس کاروبار کے حساب سے آپ بچی دیکھے یا بچہ دیکھے، آپ کا جو خاندان ہے وہ خاندان کے لیول کی بچی دیکھے یا بچہ دیکھے، لیکن آج بڑے افسوس سے میں کہہ رہا ہوں، آج صرف مال و دولت دیکھی جا رہی ہے، آج جو اس کا PR دیکھا جا رہا ہے، آج اس کی سیلری دیکھی جا رہی ہے، اس کے گھر میں کتنے کم آدمی ہیں وہ دیکھا جا رہا ہے۔ تو یہ یتیم خانے جیسے آدمی کو لا کر آپ اپنا داماد بناؤ گے تو لازم ہے وہ جاہل مطلق، جس کو دین کی پہچان نہیں ہے، جس کو نبی کی شان کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہے، وہ جہالت میں آپ کی بیٹی کو ضرور طلاق دے دے گا، وہ جہالت میں آپ کی بیٹی پر ظلم و ستم ضرور کرے گا، آپ کو کورٹ کچہری کی طرف ضرور لے جائے گا، اور اگر وہ طلاق نہیں بھی دے گا تو جو بچے پیدا ہوں گے نام کے مسلمان رہ جائیں گے۔ بات حاصل کلام، نام کے مسلمان رہ جائیں گے۔ کیا رے ڈکر، وہ تو جمعہ کو ایک ٹکر، نہ بابا بولے پڑھو دین، نہ اماں بولے پڑھو دین، اور ایسی حرکتیں ہو رہی ہے۔ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، فون کے اوپر آج طلاق ہو رہے ہیں۔ نکاح جس سے کیا جا رہا ہو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ طلاق کیا ہے، خلا کیا ہے، نکاح کیا ہے، عدت کیا ہے، طلاق رجعی کا حکم کیا ہے، طلاق بائنہ کا حکم کیا ہے، طلاق مغلظہ کیا ہے، طلاق سری کیا ہے، طلاق کنایہ کیا ہے، معلوم ہی نہیں ہے۔ ایسے کئی گھر ہیں جس کے اندر خالص زنا ہو رہا ہے، خالص زنا ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اگر کسی نے اپنی بیوی کو چھوڑنے کے ارادے سے ایک لفظ بھی کہہ دیا، مثال کے طور پر کسی آدمی نے، زید نے اپنی بیوی کو کہا نکل جا، آج کے بعد تیرا میرا رشتہ نہیں ہے، اپنی ماں کے گھر کو چلی جا، یہ لفظ اگر غصے کی حالت میں، یہ لفظ اگر ارادے کے ساتھ بولا تو 2 طلاق فوراً پڑ جاتی ہے۔ کتنی پڑتی ہے؟ 2 پڑ جاتی ہے۔ کہیں ایسے حیدرآباد میں نشے کی حالت میں 3 نہیں 300 طلاق دے رہے، ڈیلی 300 بار طلاق بول رہا انہیں۔ اب جب بیوی حرام ہو گئی تو اولاد حرام پیدا ہو رہی ہے، خالص زنا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد کتنی بھی تعویذیں ڈال لو، کتنی بھی توبہ کر لو، اللہ کی رحمت نازل نہیں ہو سکتی۔ تو آج سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ آپ اپنی سوچ کو بدلو۔ سب سے بڑا چیلنج آج کا یہ ہے کہ نوجوانوں کو چاہیے کہ دین کا علم سیکھے، شادی جب تک نہ کرے، نکاح جب تک نہ کرے، جب تک یہ نہ سمجھو کہ نکاح کیا ہے، طلاق کیا ہے، خلا کیا ہے، یہ مسائل زندگی کیا ہے، اولاد کے حقوق کیا ہے، بیوی کے حقوق کیا ہے، والدین کے حقوق کیا ہے، بیوی جیسے